سورہ الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بےحد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الاعراف پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد، یعنی میں اللہ کامل علم رکھتا ہوں، بہترین فیصلہ کرنے والا ہوں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ یہ قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، سو تمہارے سینے میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی راہ نہ پائے۔ اس کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعہ منکروں کو متنبہ کرو اور مومنوں کے لیے عظیم الشان رنگ میں باعث شرف ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگو، جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس خدائے واحد کو چھوڑ کر جو تمہارے خیال میں دوسرے مددگار ہیں ان کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی قبول کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ اور دیکھو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے پاداش عمل میں ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے میں یا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے آیا۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ اور جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو معذرت کرتے ہوئے ان کی پکار اس قول کے سوا کچھ نہ تھی کہ در حقیقت ہم ہی ظالم تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ سو جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ہم ان سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے کس حد تک رسول کے پیغام کو قبول کیا، اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ تمہاری قبولیت کیسی ہوئی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ان کے سامنے ساری سرگزشت بے کم و کاست یقیناً بیان کر دیں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہ تھے کہ اس کا بیان ہمارے لیے مشکل ہو۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اس دن اعمال کا وزن ٹھیک ٹھیک ہوگا، سو جن کی نیکیاں بھاری رہیں گی وہی بامراد ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جن کی نیکیاں ہلکی رہیں گی تو یہ وہی ہوں گے جو اپنی جانوں کے بارے میں گھاٹے میں پڑے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ وہ ہمارے احکام کے متعلق ظلم سے کام لیتے تھے۔
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور دیکھو ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا تھا اور تمہارے لیے اس میں روزی کے متعدد سامان رکھے تھے، لیکن تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہیں صورت بخشی، پھر ملائکہ سے کہا آدم کی فرمانبرداری کرو، اس پر انہوں نے فرمانبرداری کی، مگر ابلیس نے نہ کی، وہ فرمانبرداروں میں سے نہ ہوا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے فرمانبرداری نہ کی جبکہ میں نے تجھے بھی حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا اس بات نے کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اللہ نے فرمایا اس حالت کبر سے نیچے اترا، تجھے مناسب نہ تھا کہ یہاں تکبر کرتا، سو نکل جا، تو یقیناً ان میں سے ہے جو ذلیل مرتبے پر راضی ہو گئے ہیں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ ابلیس نے کہا مجھے اس وقت تک مہلت دیں جب یہ بنی آدم اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین۔ فرمایا تو بھی ان میں سے ہے جنہیں مہلت دی گئی ہے۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ ابلیس نے کہا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ ٹھہرایا ہے، میں ان بنی آدم کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر ضرور طاق میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ پھر ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو قدردان نہ پائیں گے۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين۔ فرمایا نکل اس حالت سے ذلیل دھتکارا ہوا، یقین رکھ ان انسانوں میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا تو وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور میں یقیناً تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو، اور جب اور جہاں سے تم چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جو عیوب ان سے چھپائے گئے تھے اور دبے ہوئے تھے وہ ان پر ظاہر کر دیے۔ اس نے کہا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا تھا کہ تم ملائکہ بن جاؤ گے اور ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، اور اس نے قسمیں کھا کھا کر ان سے کہا میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ اس طرح اس نے انہیں دھوکے کی راہ سجھائی۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ چکھ لیا تو ان پر ان کے عیوب ظاہر ہو گئے اور وہ درخت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور اس وقت ان کے رب نے انہیں پکار کر کہا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے نہ روکا تھا اور تمہیں یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا مجھ سے تمہارے تعلق کو کاٹ دینے والا دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ان دونوں نے کہا ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ ہماری حفاظت نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ اللہ نے فرمایا اس کائنات میں اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک اس سرزمین میں جائے قرار اور سامان زندگی ہے۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ اور فرمایا اسی میں تم زندگی بسر کرو گے اور اسی میں تم جیو گے اور اسی میں مرو گے، پھر اسی سے آخرت کے لیے نکالے جاؤ گے۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں ایسا لباس دیا ہے جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور زینت و حفاظت کا موجب ہے، اور جو تقوی کا لباس ہے وہی بہتر ہے۔ یہ اللہ کے احکام ہیں اور اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم عظمت حاصل کرو۔
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں اس طرح دکھ میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو ان سے ان کے لباس تقوی اترواتے ہوئے باغ سے نکالا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ان پر ان کے عیوب ظاہر کر دیے تھے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح تم انہیں نہیں دیکھتے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم نے شیطان کو ان کا دوست بنایا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ کافر کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر عمل پیرا پایا ہے، اور یوں اللہ ہی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔ کیا تم اللہ کے نام پر وہ بات کہتے ہو جس کے متعلق تم نہیں جانتے کہ وہ اس کی طرف سے ہے؟ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون۔ کہہ دیجئے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہر عبادت میں اپنی توجہ درست رکھو اور صرف اسی کی فرما برداری کرتے ہوئے اسے پکارو۔ جس طرح اس نے تمہارا آغاز کیا اسی طرح تم پلٹ کر آؤ گے۔ فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ ایک فریق کو تو اس خالق برتر نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، مگر ایک دوسرا فریق ہے جس کے افراد پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کے سامان اختیار کر لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ وہ خالق برتر اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ پوچھئے اللہ کی پیدا کردہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور رزق میں سے طبیعت کو پسندیدہ صاف ستھری چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟ کہہ دیجئے اس ورلی زندگی میں تو یہ کافروں
اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، مگر قیامت کے دن خالصتاً ان مومنوں ہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں کھول کر بیان کرتے ہیں۔ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ کہہ دیجئے میرے رب نے تو تمام بے حیائی کے کام حرام کر دیے ہیں، جو ان میں سے ظاہر ہیں وہ بھی اور جو پوشیدہ ہیں وہ بھی، اور ہر گناہ اور ناحق کی بغاوت، اور یہ بات کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے نام پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے کہ وہ در حقیقت اسی نے فرمائی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور ہر قوم کے خاتمے کا ایک مقرر وقت ہے، پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ کر اس سے بچ سکتے ہیں اور نہ اس سے آگے نکل کر محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اے اولاد آدم، جب بھی تمہارے پاس خود تم ہی میں سے میرے رسول آئیں جو میرے احکام تمہیں سنائیں تو انہیں مان کر جو لوگ گناہوں سے بچے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے اعراض کیا تو وہی آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا یا اس کے احکام کو جھٹلایا؟ انہی لوگوں کو لکھے ہوئے عذاب موعود میں سے ان کا حصہ ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا جب ان کی جان قبض کرنے کے لیے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ملائکہ آئیں گے تو وہ ملائکہ کہیں گے جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، اور خود ہی اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعی ہم ہی صداقت کے منکر تھے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم، 'من الجن والإنس في النار،
النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ فرمائے گا جنوں اور انسانوں میں جو جماعتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں شامل ہو کر تم بھی آگ میں چلے جاؤ۔ جب بھی کوئی گروہ آگ میں جائے گا وہ اپنے ساتھ والے بدعمال گروہ پر لعنت کرے گا، حتیٰ کہ جب وہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ان گروہوں کے پچھلے ان کے پہلوں یعنی تابع متبوع کے متعلق کہیں گے ہمارے رب یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، سو آج انہیں آگ کا زیادہ عذاب دیں۔ اللہ فرمائے گا سبھی کو زیادہ عذاب مل رہا ہے لیکن تم جانتے نہیں۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اور ان میں سے پہلے لوگ اپنے میں سے پچھلے لوگوں سے کہیں گے اگر ہم قابل الزام ہیں تو تمہیں بھی ہم پر کوئی برتری نہیں، سو اپنے برے اعمال کی وجہ سے عذاب بھگتو۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ جن لوگوں نے ہمارے احکام کی تکذیب کی ہے اور ان کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی ہے تو یقین جانو نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں جائیں گے۔ ان کا یہ انعامات حاصل کرنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا یہ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ ان کے لیے نیچے جہنم کا بچھونا اور ان کے اوپر اسی کے اوڑھنے ہوں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور مناسب حال نئے کام کیے تو اس کے متعلق ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، وہی جنت میں جانے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ اور ان کے سینوں میں دوسروں کے متعلق جو کدورت بھی ہوگی ہم وہ نکال دیں گے۔ ان کے تلے آگ کے شعلوں کے بجائے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ کہیں گے ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، اور اگر اللہ ہماری راہبری نہ کرتا تو ہم کبھی بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ہمارے رسول صداقت ہی لے کر آئے تھے، اور انہیں بلند آواز سے کہہ دیا جائے گا یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے وارث کیا گیا ہے۔